سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں صدائے حسان کے پروگرام نعمت رمضان سحری کی ٹرانسمیشن K2 ٹی وی. میں ہوں آپ کا میزبان ایاز منیر ہاشمی. امید کرتا ہوں یہ رمضان المبارک خیر و عافیت سے گزر رہا ہوگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ عزت کس میں ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جو رب تمہیں عطا کرے اس پہ راضی ہو جاؤ، اللہ تمہیں عزتیں عطا کرے گا. پھر پوچھا یا رسول اللہ ذلت کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہاری زندگی میں لالچ آ جائے تو سمجھو تم ذلیل ہو گئے. تو کوشش کریں کہ جو رب نے عطا کیا ہے اس پہ راضی ہو جائیں، اللہ کا شکر ادا کریں. اس ماہ مبارک کوشش کریں کہ ایک سجدہ شکر جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں ضرور ادا کیا جائے. اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین اکرام، پروگرام نعمت رمضان کو آپ تک پہنچانے میں ہمیں تعاون حاصل ہوتا ہے راجہ شاہد محمود تمہ اسلام آباد سے، برگ منرل واٹر، اتفاق بیکرز اینڈ سویٹس راولپنڈی، عارف فوڈ ظفر الحق روڈ راولپنڈی، کارنر سویٹ ہاؤس اردو بازار راولپنڈی، عتیق فوڈز راولپنڈی، ماسٹر آرٹ فرنیچر راول روڈ راولپنڈی. اس کے ساتھ ساتھ میمرے سپورٹس کمرشل مارکیٹ مری روڈ راولپنڈی، پاکیزہ سبزی اینڈ فروٹ منڈی بیریا ٹاؤن فیز 8 راولپنڈی، کرسٹیز پیزا عمان، کاشی فوڈز تماسم آباد سے. اللہ پاک تمامی احباب کے کاروبار میں میرا مالک مزید برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے. ناظرین اکرام، نعمت رمضان میں آج بھی الحمدللہ 3 خوبصورت مہمان اور بلا شبہ انتہائی محبت کرنے والی شخصیات آج نعمت رمضان کا حصہ ہیں. آج کے ہمارے سب سے پہلے مہمان بلا شبہ علاقہ راولپنڈی کی انتہائی معتبر اور سینئر آواز، جنہیں اللہ پاک نے حضور کی نعت کی وجہ سے صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں بے پناہ عزتوں سے نوازا ہے. حضور کی نعت ہی جن کا حوالہ ہے، حضور کی نعت ہی جن کا شب روز ہے. میری مراد جناب محترم عزت مآب محمد امین بٹ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. میں آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں. آپ کے ساتھ ساتھ میرے آقا کے خوبصورت ثنا خان مصطفیٰ، یہ بھی الحمدللہ راولپنڈی کے سینئر موسٹ ثنا خانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اللہ نے بڑی خوبصورت آواز سے نوازا ہے، بڑے جذبے کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں. محمد صغیر کلیامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو بھی نعمت رمضان میں ویلکم کرتا ہوں. آج کی ہمارے تیسرے مہمان بلا شبہ انتہائی محبت کرنے والی شخصیت، انتہائی پیار کرنے والی شخصیت اور بلا شبہ حضور کے ثنا خانوں سے، نقبا سے، علماء سے پیار کرنے والی شخصیت. میری مراد جناب محترم عزت مآب ساجد قیوم صاحب ماشاءاللہ نعمت رمضان کا حصہ ہیں. آپ بزنس مین بھی ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کا آپ کا کاروبار بھی ہے. آپ کو بھی میں پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں. ناظرین اکرام، بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کی طرف اور میں گزارش کروں گا میرے آقا کے خوبصورت ثنا خان مصطفیٰ، بزرگ ثنا خان مصطفیٰ محمد امین بٹ صاحب اپنی خوبصورت آواز میں ہمارے ناظرین کے لیے خوبصورت سا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. بسم اللہ جی بٹ صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صرف ایک بار، صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار. صرف ایک بار، صرف ایک بار. ہزار بار اٹھیں گے قدم خدا کی طرف، ہزار بار اٹھیں گے قدم خدا کی طرف. بس ایک بار چلے آؤ مصطفیٰ کی طرف. ہوگا بیڑا پار، ہوگا بیڑا پار. دل سے مصطفیٰ کو تو پکار. صرف ایک بار پڑھو درود پڑھو مومنو، درود پڑھو.
حضور آتے ہیں مل کر سبھی درود پڑھو، اگر درود پڑھو مومنوں کرینے سے، اگر درود پڑھو مومنوں کرینے سے، تو خود حضور چلے آئیں گے مدینے سے۔ صرف ایک بار، صرف ایک بار دنیا سے بے نیاز کیا تیرے نام نے، مجھ کو بچا لیا ہے درود و سلام نے۔ اس نے اذان دی تو سحر ہی نہیں ہوئی، اس نے اذان دی تو سحر ہی نہیں ہوئی، پایا ہے مرتبہ یہ تیرے ایک غلام نے۔ صرف ایک بار، صرف ایک بار، ایک بار تیرا نام جو آیا ہے زباں پر، ایک بار تیرا نام جو آیا ہے زباں پر، 100 بار گھٹا برسی ہے رحمت کی یہاں پر۔ صرف ایک بار، صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار۔ صرف ایک بار اپنے دامن میں درودوں کے سوا کچھ بھی نہیں، لے کے محشر میں یہی حسن عمل جائیں گے، اپنے ہاں روز درودوں کی سجاؤ محفل، اپنے ہاں روز درودوں کی سجاؤ محفل، دیکھتے دیکھتے حالات بدل جائیں گے۔ صرف ایک بار، صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار۔ صرف ایک بار نکھرا ہوا ہے رنگ رخ کائنات کا، بطحا کی روشنی سے مدینے کے نور سے، تابندہ ہے قلوب محمد کے نور سے، تابندہ ہے قلوب محمد کے نور سے، روشن ہے کائنات انہی کے ظہور سے۔ صرف ایک بار، صرف ایک بار اونچے کھلنے لگے کلیوں نے چٹک کر دیکھا، پھول پھولے نہ سماتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم سجاتے ہیں دل و دیدہ کی راہیں اقدس، ہم سجاتے ہیں دل و دیدہ کی راہیں اقدس، دیکھیے ہم کو بلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ صرف ایک بار، صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ صرف ایک بار
دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، درود پاک لبوں پہ سجا کے نکلے گا، ضرور نعت نبی گنگنا کے نکلے گا۔ نبی کا عشق وہ بہتا ہوا سمندر ہے، جو اس میں ڈوبے گا جنت سے جا کے نکلے گا، جو اس میں ڈوبے گا جنت سے جا کے نکلے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس ماہ مبارک بار بار درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک شارٹ کمرشل بریک کا، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے K2 ٹی وی۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، نعمت رمضان سحری کی ٹرانسمیشن K2 ٹی وی سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، محمد صغیر کلیامی صاحب سے گزارش کروں گا ہمارے ناظرین کے لیے خوبصورت سا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بسم اللہ جی۔ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، کہ زندہ رہنا ہو تو اور یوں ادا کرتے ہیں عاشق محبت کی نماز، یوں ادا کرتے ہیں عاشق محبت کی نماز، کہ سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے، کہ سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے، اور چھوڑیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم چھوڑ
کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، میں آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، مجھ خطا کا رسا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ سبحان اللہ۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، آ میری آنکھ سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، آ میری آنکھ سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ اللہ پاک اس ماہ مبارک ہم سب کو بار بار آقا علیہ السلام کا در دیکھنا نصیب فرمائے۔ آج کی ہمارے تیسرے معزز مہمان ساجد قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ساجد صاحب کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے جی۔ ایک بزنس مین کی رمضان میں کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں؟ انسان ہے، مسلمان ہے، تو ایکٹیویٹیز کا ہم پہ فرض ہے رمضان۔ اور میں تو ایک بات بولوں، یہ ثنا خوانی جو ہے جی۔ اور یہ نقابت اور آپ جیسے میزبانی، یہ ہر کسی کو اللہ نصیب نہیں کرتا، یہ اللہ کی دین ہے، یہ ایک تحفہ ہے، اللہ، اور آپ لوگ خوش نصیب ہو۔ میری طرف سے تو میں سب کو مبارکباد دوں گا، اور واقعی آپ بہت خوش نصیب ہو کہ اللہ کا کلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام آپ پڑھتے ہو، اور میزبانی آپ کر رہے ہو، نقابت آپ کر رہے ہو۔ یہ چیز مجھے اللہ نے نہیں دی، یہ آپ لوگوں کو دی ہے۔ اللہ اللہ، حضور آپ کے ساتھ بیٹھ کے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ آپ کی محبت ہے، آپ کی شفقت ہے۔ ابھی صغیر کلامی صاحب ذکر مدینہ پاک کر رہے تھے، میرے علم میں یہ بات ہے کہ آپ جو ہے وہ حضور کے ثنا خوانوں کو، نقباء کو، علماء کو، حضور سے پیار کرنے والوں کو مدینہ پاک کا مہمان بھی ماشاءاللہ سے بناتے ہیں۔ الحمدللہ۔ یہ کیسے دل میں خیال آیا؟ ماشاءاللہ بات سچ کرنی چاہیے کہ میں نے 2019 میرا خیال ہے کہ عمرہ کیا تھا پہلا، ماشاءاللہ، تو وہ بھی مجھے کسی نے کروایا تھا۔ سبحان تو روزہ رسول پہ کھڑے ہو کے میں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرے بندوں کو جو چاہنے والے ہیں ان کو یہاں بھیجوں۔ آج الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، سبحان اللہ، سبحان اس کا جتنا شکر ادا کروں کام ہے۔ اس بارگاہ میں جو بھی دعا مانگی جائے، بس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہی روزہ رسول پہ کھڑے ہو کے میں نے دعا مانگی تھی اور اللہ نے قبول کی۔ بس وہ یوں سمجھ لیں کہ حضور نے آپ کو منتخب فرما لیا۔ ہاں، یہ تو ہمارا ہم اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ مجھے کہا جاتا ہے کہ وہاں سے اٹھا کے اس جگہ جا کے اس کو دو اور اس کو وہاں بھیج دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ جب مدینہ پاک بندہ جاتا ہے تو وہ سب یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ حضور کے مہمان ہیں، جی جو ہے وہ حضور کے مہمان، آپ تو جو ہے وہ حضور کے مہمانوں کو وہاں پہنچا رہے ہیں۔ جی بالکل، اللہ پاک سلامت رکھے جی، کاروبار میں برکتیں وسعتیں عطا فرمائے۔ بس آپ دوستوں کو دعائیں چاہیے اور کچھ نہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جو اللہ دے رہا ہے بس اس پہ الحمدللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے جی کہ آقا علیہ السلام پھر جس کا انتخاب فرما لیں جی جی، پھر وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس پہ نگاہ کرم جب حضور کی پڑ جائے تو پھر اس سے بڑی بات تو کائنات میں ہو کوئی نہیں سکتی۔ امین بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی امین صاحب، ماشاءاللہ رمضان المبارک کیسا گزر رہا ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس رمضان سے پہلے ہی بارشوں سے نواز دیا، بے شک، بے رحمتوں کی بارشیں ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے روزے ٹھنڈے کر دیے، مجھ جیسے عمر رسیدہ لوگوں کے لیے بڑی آسانی پیدا کر دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے جی۔ ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ وقت ہوا ہے ایک شارٹ کمرشل بریک کا، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے K2 TV۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، نعمت رمضان سحری کی ٹرانسمیشن K2 TV سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ امین بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امین صاحب، یہ بتائیے گا فروغ نعت کے حوالے سے معاشرے میں کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں جس سے مزید بہتری لائی جا سکے، نوجوانوں کو اس طرف راغب کیا جا سکے؟ الحمدللہ، آپ نے وہ موضوع چھین لیا ہے جو کہ بہت ہی سنجیدہ نوعیت کا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نعت کا اسلوب جو ہے وہ کہنے والے جو بزرگ ہیں، سمجھدار لوگوں نے کہا کہ یہ دو تاری تلوار ہے۔
اللہ اس میں تجاوز جو ہے وہ بھی خطرناک ہے جی۔ اور اس میں اس کو تھوڑا سا خفیف کر دیا جائے تو وہ بھی آپ کے لیے خطرناک ہے، ایمان جو ہے وہی قائم نہیں رہتا۔ تو آج کل جو نعت کا سلسلہ ہے اس کے اندر تقدس، محبت، سلوک اور عشق کا اظہار جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ یہ گانوں کی طرز پہ گانے گانے والی جو احباب نعتوں میں آ گئے ہیں انہوں نے اس کو تھوڑا سا خراب کر دیا ہے۔ ہماری خواہش اور کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ایسا سسٹم بنائیں کہ بہت ہی سلیقے طریقے والا اور خوبصورت کلام جو کہ معیاری کلام ہو وہ پیش کیا جائے تاکہ اس سے تقدس کی خوشبو آئے اور اللہ تعالیٰ کا فیض اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت وہ ہم پہ نازل ہو، ہمیں وصول ہو، کرم و نوازش ہو۔ یہ جو ہلکی پھلکی موسیقی کا اندام ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ دف کے ساتھ بھی پڑھنا جو ہے نا کسی حد تک جی ہونا چاہیے، اس میں بھی بہت تجاوز ہے۔ پھر نعت کے ساتھ جو مختلف قسم کی آوازیں نکالی جاتی ہیں، پیچھے گروپ بیٹھا ہوا ہے اور وہ آوازیں نکال رہا ہے، تقدس ختم ہو جاتا ہے۔ نعت میں وہ ایک اسلوب ہے، نہایت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرنی اور ان کے محبت میں ڈوب کر کہنا۔ اور اس میں یہ بھی عرض کر دوں، کلیامی صاحب ماشاءاللہ خوب پڑھنے والے ہیں، میں کمزور پڑھنے والا ہوں، اس میں میری کمزور کا لے کا اثر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ لفظ جو ہیں ان کے اندر وہ محبت اور بے شک، خلوص ہونا بے شک، چاہیے بے شک۔ جو آپ کے دلوں پہ اثر کرے اور اللہ۔ خود کہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ، سبحان اور اسی سے اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں اور نعمتیں سے نوازتا ہے۔ بے شک جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وقت وہ آ گیا ہے کہ اب ہمیں واپس نعت کی اصل کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اس طرف راغب ہو، تو پھر ہمیں نعت کی اصل کی طرف بڑھنا چاہیے۔ میں آپ ہی سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی خوبصورت آواز میں ہمارے ناظرین کے لیے خوبصورت سا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بسم اللہ جی۔ سے زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی سے قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں، ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا، جس کی رحمت سے تقدیر انسان کھلے، اس کی جانب ہی دروازے جاں کھلے، جس کی رحمت سے تقدیر انسان کھلے، اس کی جانب ہی دروازے جاں کھلے، جانے عمر رواں لے کے جاتی کہاں، جانے عمر رواں لے کے جاتی کہاں، خیر سے مجھ کو خیر البشر مل گیا، ذہن بے رنگ تھا سانس بے روپ تھی، روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی، ذہن بے رنگ تھا سانس بے روپ تھی، روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی، اس کی چشم غنی رونق جاں بنی، اس
اس کی چشم غنی رونق جاں بنی، چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر مل گیا، ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں، ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا، محور دو جہاں ذات سرکار کی، اور میری حقیقت ایک پرکاہ کی، محور دو جہاں ذات سرکار کی، اور میری حقیقت ایک پرکاہ کی، اس کی ایک رہ گزر طے نہ ہو عمر بھر، اس کی ایک رہ گزر طے نہ ہو عمر بھر، قبلہ آرزو تو مگر مل گیا، جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل مظفر چراغ حرم، جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل مظفر چراغ حرم، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا، مفلس زندگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ذکر مدینہ پاک جاری و ساری ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک شارٹ کمرشل بریک کا، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے K2 TV۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نعمت رمضان سحری کی ٹرانسمیشن K2 TV سے، اور معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، کلام بھی الحمدللہ ہم سن رہے ہیں، ساتھ میں گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ماشاءاللہ معزز مہمان ساجد قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیا کہنا چاہیں گے آج؟ ماشاءاللہ آپ صدائے حسان اور یہ نعمت رمضان کا حصہ ہیں، اور یہ جو صدائے حسان کے ساتھ آپ کی محبت ہے یہ کتنی پرانی ہے، کتنا عرصہ ہو گیا ماشاءاللہ سے؟ یہ حب جو ہے یہ الحمدللہ ماں کی گود سے آتی ہے، ہر انسان کے لیے ہوتی ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اور الحمدللہ والدہ محترمہ دنیا میں نہیں ہے، تو میں جو بھی کرتا ہوں انہی کے نام پہ منسوب کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ سارے ثواب میری ماں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور باقی بھی تھوڑی دیر پہلے نعت پہ آپ کی بات ہوئی تھی، ہماری نعتیں کمرشلائز ہو گئی ہیں جی، مجھے یاد ہے بچپن میں یا تھوڑی سی جوانی آ گئی تھی، ایک نعت ہوا کرتی تھی، فاصلوں کو تکلف ہم سے اگر، ہم سے اگر، بالکل بالکل، اس میں جو سرور تھا اللہ، وہ آج تک میرے ذہن اور کانوں سے وہ اترا نہیں ہے، کہ وہ تھا ایک دل سے، بالکل دل سے پڑھی جانے والی نعت، اور اس میں نہ کوئی دف تھی نہ کوئی چیز تھی، تو دیکھیں وہ یاد ہے، اللہ، وہ سب کو یاد رہے گی۔ اللہ، بس میری تو میں بار بار آپ کو کہوں گا کہ آپ پہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ آپ نعت پڑھ رہے ہو، آپ پہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ آپ نقابت کر رہے ہو، میزبانی کر رہے ہو، اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہنر ہر کسی کو نہیں دیا، سبحان اللہ، سبحان، ٹھیک ہے، سبحان، اللہ تعالیٰ نے ہر کام بانٹے ہوئے ہیں، جیسے میرے ذمہ کوئی کام لگایا ہوا ہے، بالکل ایسے ہی، آپ کے ذمہ یہ کام لگا ہوا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ذمہ ایک چھوٹا کام لگا ہوا ہے، اور الحمدللہ
پاکستان جیسے ملک میں ہم رہ رہے ہیں، کیا حالات، کیا کچھ سب کچھ، لیکن اللہ کا شکر ہے رمضان کا مہینہ ہے، بہت پرسکون، بہت سکون میں ہے۔ اللہ بس ایسے ہی قائم رکھے ہم سب پہ۔ آمین آمین آمین، بہت شکریہ جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور آپ بھی ماشاءاللہ جو انسانیت کی خدمت میں کوشاں ہیں اور حضور کے ثنا خانوں کو، حضور کے اشاق کو مدینہ پاک کا مہمان بنا رہے ہیں، مسافر بنا رہے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ پاک کاروبار میں برکتیں وسعتیں عطا فرمائے۔ محمد صغیر کلامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کلام تو انہوں نے بتا دیا، اگر آپ کے ذہن میں ہے فاصلوں کا تکلف ہے ہم سے، اگر وہ ہے ذہن میں نہیں ہے تو مدینہ پاک کے والے سے کوئی کلام جو ہے وہ آپ اپنی مرضی کے شامل کر سکتے ہیں، چونکہ ذکر مدینہ پاک جو ہے وہ چھڑ چکا ہے، اور یہ ذکر ایسا ہے کہ جب چھڑ جائے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بندہ مدینہ پاک سے جدا ہوتا ہے نا، ساجد قیوم صاحب آپ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسم واپس آ جاتا ہے، روح وہیں رہ جاتی ہے۔ انشاءاللہ 17 تاریخ کو میں آپ سب کے سلام پیش کروں گا انشاءاللہ جی، انشاءاللہ سر، کیا بات ہے، مدینے میں 17 تاریخ کو پہنچ کے انشاءاللہ آپ سب کا سلام پیش کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سر، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ شاعر نے کہا نا، الہی کدی تے سفینے چ ہوواں، آپ کی بات کو اس طرح میں آگے بڑھا دیتا ہوں، الہی کدی تے سفینے چ ہوواں، پروندہ ادا اس مہینے چ ہوواں، میں میتاں جے اکھاں تے کر ہووے ناصر، جے کھولاں تے بیٹھا مدینے چ ہوواں، میں میتاں جے اکھاں تے کر ہووے ناصر، جے کھولاں تے بیٹھا مدینے چ ہوواں۔ ذکر مدینہ پاک جاری و ساری ہے۔ کلامی صاحب بسم اللہ کیجئے جی، ماشاءاللہ۔ بس ایک التجا پیش کرنی ہے۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اگر جانا مدینے میں ہوا، ہم غم کے ماروں کا، اگر جانا مدینے میں ہوا، ہم غم کے ماروں کا، مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اور گناہگاروں میں خود آ کے شامل پارسا ہوں گے، گناہگاروں میں خود آ کے شامل پارسا ہوں گے، شفیع حشر جب دامان رحمت میں چھپائیں گے، اور قیامت تک جگائیں گے نہ پھر
منکر نکیر اس کو قیامت تک جگائیں گے نہ پھر منکر نکیر اس کو لحد میں وہ جسے اپنا رخ بھا دکھائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینہ ہم بھی جائیں گے غم عشق کے نبی سے جب ہوا مخمور دل نہیں تیری ظلمت قدے میں بھی ستارے جھلملائیں گے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے سبحان اللہ. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. مدینہ پاک بندہ پیسے سے مال و دولت سے نہیں جا سکتا. اس بارگاہ میں تو دل دیکھے جاتے ہیں. کون کس قدر محبت کے ساتھ آیا ہے. نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے کملی والے آقا جے ویکھن تے دل ویکھ دے. اس بارگاہ میں دل دیکھے جاتے ہیں. اور جب تک حضور خود اجازت نہ دیں تو بندہ اس بارگاہ میں تو جا نہیں سکتا، نہ اس بارگاہ میں لب کشائی کر سکتا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کو بار بار مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے. وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے K2 TV. ویلکم بیک ناظرین کرام. آپ دیکھ رہے ہیں نعمت رمضان سحری کی ٹرانسمیشن K2 TV سے. معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے. شعر کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں کہ ایمان کا ثبوت تمنائے مصطفیٰ، ایمان کا ثبوت تمنائے مصطفیٰ، قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ. ایمان کا ثبوت تمنائے مصطفیٰ، قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ. میں بھی پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر پر، اس گندگی سے مجھ کو اٹھا لائے مصطفیٰ. میں بھی پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر پر، اس گندگی سے مجھ کو اٹھا لائے مصطفیٰ. میری تجوریاں ہیں مظفر بھری ہوئی، مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ. مانگے وہ اور کیا، مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ. امین بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ماشاءاللہ صدائے حسان کے ساتھ ایک محبت ایک پیار کا رشتہ ہے، اور آج کیا کہنا چاہیں گے صدائے حسان کی جو کامیابی اور نعمت رمضان الحمدللہ K2 TV سے اس وقت پوری دنیا میں دیکھا اور سنا جاتا ہے یہ پروگرام، کیا کہنا چاہیں گے؟ کہنے کو تو بہت کچھ ہے. صرف یہ کہوں گا کہ جس ڈگر پہ چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے آپ کو اس راہ پہ لگایا ہے. اور جیسا میرے ساتھی مہمان فرما رہے ہیں جی، یہ اس کی دین ہے، اس کی عنایت ہے، اس کا کرم ہے جو ہم اس راہ پہ چل رہے ہیں. اس پرفتن دور میں کس کے پاس اتنا وقت ہے کہ ادھر ادھر روزی کے چکروں سے نکل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت کی ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور یہی کرم آپ کے چینل پہ بھی ہے. ایک مختصر سے آغاز سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سٹیج تک پہنچایا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے، آپ کو بہت کامیابی عطا فرمائے. اور یہ چینل جو ہے اللہ تعالیٰ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام کی دنیا کو پہنچانے کا سبب اور سلسلہ بن جائے. میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو آج نعت کی ابتدائی مرحلوں میں ہے، میری طرح میں بھی کوئی تعلیم یافتہ نعت خوان نہیں ہوں،
میں نے بھی ایک عام گھر سے نعت خوان محبت کے ساتھ اس عزم کے ساتھ شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق دے رہا ہے اور اس میں بڑا اجر ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ دنیاوی کام جو ہے وہ چینل چلانا ہے، لیکن اجر کا جو اس کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے نا، وہ اصل دولت ہے جو آپ کما رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی شک نہیں، جو ہے اجر جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کرنا ہے. یہاں بھی وہ نواز رہے ہیں اور وہاں بھی وہ نوازیں گے اور نگاہ کرم فرما رہے ہیں. یہ سوال صغیر کلامی صاحب سے بھی ہے. اب تو ماشاءاللہ ہر سال جو ہے وہ ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہوتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے اس سال کے حوالے سے اور اس کامیابی پہ؟ ماشاءاللہ سب سے پہلے تو میں صنوبر گل مدنی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ایک دفعہ پھر، کیونکہ ہر سال کی طرح آج بھی انہوں نے اور جتنے بھی کمپنیز جو پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں اس میں، جی اس کار خیر میں حصہ ڈال رہی ہیں، اللہ پاک ان کی مال میں، جان میں، عزت میں برکت نصیب فرمائے. اور یہ بہت بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. یہ جو ہماری جو نسل کو آگے، جو بٹ صاحب نے یہ بات کہی کہ اس نسل کو آپ نے حضور کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لے کے آنا ہے، ان کی طرف لانا ہے. ورنہ دیکھ لیں گلی محلوں میں لوگ جی بالکل کھیل رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، تو یہ کوئی مقصد تو نہیں ہے زندگی کا. اصل تو مقصد یہ ہے، اللہ نے ہمیں جس اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور اپنے محبوب کی تعریف کے لیے پیدا کیا، تو وہ ہم نہ کریں تو یہ اس پلیٹ فارم کی بہت بڑی قسمت ہے اور نصیب ہے اس کے کہ اس اپنے صنوبر گل مدنی صاحب نے جو ہے اس پلیٹ فارم کو جتنے اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں اور ماشاءاللہ ترقی کی طرف گامزن ہے. اللہ پاک ان کے مال، جان، عزت، آبرو میں برکتیں اور بہت بڑی سعادتیں نصیب فرمائے. آمین آمین. بہت شکریہ جی، اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صدائے حسان کی پوری ٹیم، بالخصوص ہمارے سپریم لیڈر صنوبر گل مدنی صاحب، K2 TV کی پوری ٹیم الحمدللہ دن رات اسی میں کوشاں رہتی ہے کہ نئے چہروں کو موقع دیا جائے، نئے چہروں کو سامنے لایا جائے. ساجد قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ساجد بھی کیا سمجھتے ہیں نوجوان، آپ آتے ہوئے جاتے بھی روزانہ دیکھتے ہیں کہ تراویح کے بعد اور پہلے معاملات روڈوں پہ جو بازاروں میں اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں، اور جو نعمت رمضان نے ایک بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ ہم نے نوجوان نسل کو حضور کی نعت کی طرف لے کے آنا ہے، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ پہلے تو آپ سب کو، آپ کی پوری ٹیم کو مبارک ہو اس چیز کی. خیر مبارک جی. کیونکہ آپ نے وہ کام شروع کیا ہے جو کہ ہمارے ملک میں نہیں ہے، سیرت النبی. جی جی ٹھیک ہے، آپ سیرت النبی ہمارے ملک میں کوئی پڑھا ہی نہیں رہا. اب اللہ تعالیٰ، اب میں نے جتنے جمعے پڑھے، جتنی عید کی نمازیں پڑھی، یہ بزرگ میرے بیٹھے ہوئے ان کو بھی پتہ ہے، کبھی کسی مولوی نے مسجد میں آپ کو حقوق العباد کے بارے میں نہیں بتایا. جی بالکل بالکل، سب نے حقوق اللہ کے بارے میں بتایا ہے. بالکل. اور اللہ تعالیٰ اپنے فرائض جو حقوق ہے وہ معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد جس کو ہوا ہے اس کے ساتھ ہوا ہے کہ وہ معاف کرے گا. اللہ اکبر. آپ نے جو یہ بیڑا اٹھایا، مطلب زیرو سے سٹارٹ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں نیت اور کوشش رکھی، کامیابی وہ دیتا ہے. آج صنوبر گل صاحب اس مقام پہ آپ لوگ پوری ٹیم یہاں پہنچ گئے ہو، تو وہ کچھ نیت آپ کی صاف تھی، آپ کی نیت میں صفائی بالکل صاف تھی اور کوشش آپ نے پوری کی، آپ پہنچ گئے ہو. میری دعا یہ ہے کہ اس کو آپ آگے بڑھائیں، انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں. جو ینگ جنریشن ہے اس کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتائیں، ان کی جو سنت ہے وہ بتائیں. اب یہ نہیں ہے ہوتا کہ جمعے کی نماز میں پڑا خطبہ دے دیا اور بچے جو اللہ حافظ نماز ہو گئی. اللہ حقوق العباد بتائیں بچوں کو، بنیادی جو بنیادی اصول ہیں وہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہیں، اس طرف روشنی نہیں دلائی جاتی. تو آپ نے یہ جو بیڑا اٹھایا، اب اس کو آپ آگے لے کے جائیں نا. انشاءاللہ آپ اس کو آگے لے کے جائیں اور اس کو بڑے لیول پہ لے کے جائیں، اور لے کے جائیں، اور جو ینگ نسل آ رہی ہے ان کو سمجھائیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. ہماری تو کیا ہمارے نبی کیا تھے، کہاں سے. اب میں سعودیہ کی بات کرتا ہوں. میں سعودیہ میں فرسٹ ٹائم گیا تھا، جب مکے سے مدینے جا رہا تھا تو میں بس میں بیٹھا ہوا، تو میں سارا راستہ دیکھتا رہا. تو میرے ساتھ بندہ بیٹھا ہوا کہتا کیا دیکھ رہے ہو. میں نے کہا یار ہم لگژری بس میں بیٹھ کے مکہ سے مدینہ سفر کر رہے ہیں. یہ سوچو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین پر، تپتی زمین پر پیدل سفر کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ چیزیں آپ نے لوگوں کو آگے بتانا ہے کہ یہ شروعات کہاں سے ہوئی تھی، ہم کون ہیں. ایک بات یاد رکھیں کہ ہر انسان اس دنیا میں ایک مقصد کے لیے آتا ہے. بے شک بے شک. اللہ تعالیٰ اس کو مقصد دیتا ہے، اب وہ کرے یا نہ کرے یہ آپ پہ ہے. آپ کی ٹیم کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقصد دیا، الحمدللہ آپ
کامیابی کی سیڑھی چڑھ چکے ہو، الحمدللہ، اب اس کو آپ آگے لے کے جانا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ اور انشاءاللہ ایک ینگ نسل جو ہے یہ اس کو آپ نے سمجھانا ہے. انشاءاللہ. بٹ صاحب نے جو بات کی تھی جی. نعت کے اوپر، جس طرح کہ نعت کا وہ مزہ یا وہ سرور ختم ہو گیا ہے، اسی طرح کی چیزوں کو آپ نے لے کے آنا ہے اور آگے اس کو بڑھانا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت صاف ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا. انشاءاللہ جی آمین. بہت شکریہ آپ کی نیک تمناؤں کا، اور جس قدر آپ نے محبت فرمائی ہے. اور انشاءاللہ صدائے حسان کا جو یہ ایم ہے، یہ اتفاق، اتحاد، بھائی چارے کے ساتھ انشاءاللہ یہ سفر جو ہے وہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ آگے بڑھے گا، اور اس میں مزید بہتری ہم انشاءاللہ لانے کی کوشش کریں گے. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، کلام شامل کرتے ہیں. محمد صغیر کلیامی صاحب سے گزارش کروں گا اپنی خوبصورت آواز میں ہمارے ناظرین کے لیے خوبصورت سا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. بسم اللہ جی. بسم اللہ بسم اللہ. بنت خیر الورا سیدہ فاطمہ 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 اوج صدق و صفا سیدہ فاطمہ بنت خیر الورا سیدہ فاطمہ. اور تیرے آنے سے اٹھے ہیں خود مصطفیٰ سیدہ، تیرے آنے سے اٹھے ہیں خود مصطفیٰ. یہ ہے رتبہ تیرا سیدہ فاطمہ، یہ ہے رتبہ تیرا سیدہ فاطمہ. شب گزرتی گئی پر نہ پورا ہوا، شب گزرتی گئی پر نہ پورا ہوا. ایک سجدہ تیرا سیدہ فاطمہ، ایک سجدہ تیرا سیدہ فاطمہ. سب کے سر جھک گئے حشر میں آئے گا سیدہ، سب کے سر جھک گئے حشر میں آئے گا. جب تیرا قافلہ سیدہ فاطمہ بنت خیر الورا سیدہ فاطمہ بنت خیر الورا سیدہ فاطمہ. شب گزرتی گئی، شیر بار بار پڑھنے کو دل کرتا ہے. کہتے ہیں کہ جب آپ کا سجدہ نہیں پورا ہوتا تھا تو رات ختم ہو جاتی تھی، تو شاعر نے اس کو قلم بند کیا اس کو. شب گزرتی گئی پر نہ پورا ہوا سیدہ، شب گزرتی گئی پر نہ پورا ہوا. ایک سجدہ تیرا سیدہ فاطمہ، ایک سجدہ تیرا سیدہ
فاطمہ بنت خیر الورا سیدہ فاطمہ اور تیرے در کا ہے نو کر خزینے حزین تیرے در کا ہے نو کر جلیل حزین کیوں ہو اب ابتلا سیدہ فاطمہ کیوں ہو اب ابتلا سیدہ فاطمہ بنت خیر الورا سیدہ فاطمہ بنت خیر الورا سیدہ فاطمہ اوج صدق و صفا سیدہ فاطمہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ ذکر ایسا ہے ساری زندگی کرتے رہیں لیکن زندگیاں ختم ہوتی ہیں اور قلم ٹوٹ جاتے ہیں، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ میں اپنے تینوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ امین بٹ صاحب تشریف لائے، صغیر کلیامی صاحب تشریف لائے، ساجد قیوم صاحب تشریف لائے۔ تینوں معزز مہمانوں کی آمد کا، پیار کا، شفقتوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام، یہاں پہ آج کے ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان ایاز منیر ہاشمی، صدائے حسان، K2 TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے چہروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد